محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ کتاب و سنت کے اندر عہد کو پورا کرنے پر بڑا زور دیا گیا ہے، وعدے کے پورا کرنے پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے بڑی مذمت بھی آئی ہے۔ نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی چند ایک صفات بیان فرمائی ہیں۔ منافقین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافقین کی صفت ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جس طرح سے منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بات کرنے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں میں یہ بہت عام ہے جھوٹ بولنا، اسی طرح سے منافقین کی یہ صفت بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ وعدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا۔ یہ ہمارے اندر بھی منافقین کی صفت جو ہے ہمارے اندر بہت حد تک جو ہے سرایت کر چکی ہے، اور بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کتاب و سنت کے اندر وعدے کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے، لیکن ہمارے اندر جو ہے یہ بھی منافقین کی خصلت اور صفت پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وعدے کو پورا نہیں کرتے، جبکہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل اس تعلق سے بڑا سخت تھا کہ وہ عہد کو ہر صورت میں پورا کیا کرتے تھے، وعدے کو پورا کیا کرتے تھے، ایفائے عہد ان کے اندر پایا جاتا تھا، جبکہ ہم اپنے آپ کو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کا وعدہ تو کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم صحیح معنوں میں ان کی جو ہے ان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایسے خراب لوگوں کی صفتیں سرایت کر جاتی۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، ہرمزان ایران کا سپہ سالار تھا، وہ قید کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے ٹھکرا دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب قتل کی ساری تیاریاں ہو گئیں تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ پیاس سے میں نڈھال ہو رہا ہوں، لہذا مجھے پانی پلایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے پانی پلا دیا جائے، چنانچہ پانی حاضر کیا گیا۔ وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پانی پینے لگوں گا اور اس بیچ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک تو پانی مکمل نہیں کر لیتا، پی نہیں لیتا، پیاس تیری جب تک نہیں بجھ جاتی، تجھے قتل نہیں کیا جاتا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس آدمی نے یعنی ہرمزان نے، جو کہ ایران کا سپہ سالار ہے، وہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمہ سنتا ہے کہ جب تک تیری پیاس نہیں بجھ جاتی، جب تک تو پانی ختم نہیں کر لیتا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اس نے جلدی سے پانی کو وہیں پر گرا دیا، ضائع کر دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اپنے عہد کا آپ خیال رکھیے گا، آپ نے یہ مجھ سے عہد کیا ہے، مجھ سے یہ کہا ہے کہ جب تک تو پانی پی نہیں لیتا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، لہذا آپ اپنے عہد کو پورا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوچئے اگر اس مقام پر ہم ہوتے تو ایک کی جگہ پر 2 جلادوں کو حکم دیتے کہ اس کو قتل کرو، اور شدید غصے میں ہوتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے فی الوقت قتل تو نہیں کیا جاتا، لیکن تیرے بارے میں جو ہے بعد میں ہم غور و فکر کریں گے، لہذا فی الحال تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اور ادھر جلادوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم تلوار ہٹا لو۔ اس کے بعد پھر ہرمزان جب تلوار اس کے کندھے سے ہٹ جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب تجھے میں نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی تو نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ خود سے اسلام قبول کر رہا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اگر اس وقت اسلام قبول کر لیتا تو میرے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ موت کے خوف کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ ذرا سوچیں، اس واقعے سے جو بتلانا تھا وہ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرنا
یہ نہایت ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا ہوگا اس وقت، لیکن انہوں نے ضبط کیا اس وجہ سے کہ وہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں تجھے اس وقت تک قتل نہیں کروں گا جب تک کہ تو پانی ختم نہیں کر لیتا، جب تک کہ تیری پیاس نہیں بجھ جاتی۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے وعدے بھی کرتے ہیں اور وعدے کی پھر خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، جو کہ یہ منافقین کی صفت ہے کہ وعدہ کر کے پھر خلاف ورزی کرنا۔ آپ ذرا غور کریں اپنے معاشرے میں اور اپنے زندگی میں، اپنے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں اور ہم روزمرہ کی زندگی پہ اگر نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دنوں رات میں نہ جانے کتنے وعدے ہم کرتے ہیں۔ کسی کا فون ہے، ہاں بس 5 منٹ میں پہنچا، ہاں بس آ رہا ہوں، ہاں میں یہ کام کر لوں گا، یہ بات کہہ دوں گا، یہاں یہ کام کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ آج تو مسلمانوں کے تئیں غیر مسلموں میں یہ تاثر ہم نے دے دیا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے کہ اگر مسلمان کسی کام کے کرنے کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ اس عمل کو نہیں کرے گا۔ اگر مسلمان کسی کام کے کرنے میں انشاءاللہ کہتا ہے تو مطلب یہ کام مسلمان نہیں کرے گا۔ یہ تاثر ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے دیا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلمین ایسا کہتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں اس صورت میں کسی کام کے کرنے کے تعلق سے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ ہم حقیقت میں مجبور ہو جائیں تو ایسے مقام پر وعدہ خلافی کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو، جھوٹ بولنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو ایسے مقام پر۔ لیکن ہم نے اس کو آڑ بنا لیا۔ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے حالات بنے تو کر لیں گے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جب ہم نے انشاءاللہ کہا تھا تو اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بقدر ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہ کے بھی نہ کر سکیں تو ایسے مقام کے لیے انسان انشاءاللہ لگاتا ہے تاکہ وعدہ خلافی کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ لیکن ہم نے اس کو آڑ بنایا ہے جو کہ غلط ہے، نہ کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا انشاءاللہ کو۔ اس کی وجہ سے ہم نے غیروں میں ایک غلط تاثر دے دیا ہے انشاءاللہ کے مفہوم کے تعلق سے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرح جو ہے وعدے کی پاسداری کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔